تو اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے بچوں کے اوپر کہ وہ بچے جو ہے نا وہ یہاں تک کہ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں. یہ انتہائی کانسیپٹ غلط ہے. تعلیم کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے. obviously جو اسکرین ٹائم ہے، ایک تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی لمٹ ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامل نسیم بٹالوی اپنے پروگرام میٹس دا مائنڈس کے ساتھ، جس میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں معاشرے کے ایسے افراد کے ساتھ جو معاشرے کی تعمیر نو اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. آج بھی میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اپنے ادارے کے CEO بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایجوکیشنسٹ، ٹرینر اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور وہ ہیں عمران یوسف صاحب. آئیے چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی عمران صاحب، میٹس دا مائنڈ میں آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. آپ کو اکثر جو ہے ٹی وی چینلز پر اور مختلف پلیٹ فارم پر دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ کی تجربات میں بہت کچھ لوگ سیکھتے ہیں. آج کا جو ہمارا عنوان جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کا کردار ہے اس کے ہماری جو آج کا طالب علم ہے اس پر جو اثرات ہیں وہ مثبت مرتب ہو رہے ہیں یا کہ منفی؟ آپ اپنی آرا میں کیا کہنا چاہیں؟ جی بہت شکریہ. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس وقت کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں مختلف چینلز پہ مختلف اس حوالے سے بات کرتا رہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک استاد کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میں اس کو اپنے طور پہ ایک جہاد کے طور پہ لیتا ہوں. کیونکہ یہ جو ہر دور کے ایک تقاضے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدلتے رہتے ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں جو دیکھا وہ اور تھا. جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ اس کے اثرات جو ہے وہ نئی نسل پہ مرتب ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے گھروں میں ظاہر ہے کہ وہ ہے بہت زیادہ اس کا استعمال ہے، اور اس کے ڈفرینٹ میڈیمز ہیں. تو آپ کا یہ جو سوال ہے کہ اس کے اثرات کیسے مرتب ہو رہے ہیں، اور یہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو ایک تو یہ لمبی ڈیبیٹ ہے. اس کو ہمیں ایک سمجھداری کے ساتھ ہم نے لے کے چلنا ہے. ایز اے پیرنٹس جو ہے ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا کرتا ہے. جی جی. ہر جیسے میں نے کہا دور کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں. نیا ایک آتا ہے کہ کسی دور میں جو سلیٹی تھا نا، وہ بھی ایک نئی ایک ریولیوشنل چینج تھا، ایک بڑی زبردست چیز تھی کہ ایسی چیز آ گئی ہے کہ آپ اس کو مٹا کے دوبارہ لکھ سکتے ہیں. پہلے یہ نہیں تھا. یا ایک تختی جو ہے وہ ایک اپنے دور کی بڑی زبردست ایجاد تھی، کہ ایسی ایک انوویشن تھی. اچھا، وقت کے ساتھ اب تختی جو ہے وہ آپ کے ٹیبلٹ میں چینج ہو گئی ہے، آپ کے موبائل میں چینج ہو گئی ہے، اور ہم نے موبائل کو بڑی تیزی کے ساتھ بدلتے دیکھا. ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندے کی جس سے ہم بات کریں گے اس کی تصویر بھی آ رہی ہے. اب یہ 2 سال 2.5 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے، وہ اپنے پاپا سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس دنیا سے بات کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اثرات کیا مرتب ہوں گے، یہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کا استعمال اپنے بچے کو کرواتے کیسے ہیں. سوشل میڈیا کو ہم مختلف پیرائے میں دیکھتے ہیں. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹے بچے سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں گیمز کا استعمال. مختلف وہ کارٹون دیکھتے ہیں، وہ گیم کھیلتے ہیں، وہ اس طرح. اچھا، اس میں بھی ہے کہ کچھ اس کے منفی اثرات ہیں، کچھ گیمز کے اور کچھ کارٹونز کے، اور کچھ اس کے مثبت اثرات ہیں. ہم نے یہ سلیکٹ کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم نے سے مراد والدین میں کہ کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے. ایک تو بات یہ طے ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ خطرناک بھی ہے. اب ایسے ہی ہے جیسے ہم بچے کو ماچس نہیں پکڑاتے. جی جی. وہ بندے رات ماچس کی بھی ایک مثال ہے. جی جی. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آگ لگا دے گا. ہم اپنے بچے کو چھری کا استعمال، چھری 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے کو نہیں دیتے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ جو چھری ہے، جو چاقو ہے، وہ میری ماں جو ہے وہ ایپل کاٹ کے مجھے دیتی ہے، یہ اس کا فائدہ بھی ہے. وہ ماں چھری اس کو نہیں پکڑا دے گی. میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پہلے اس کا استعمال کس پرپز کے لیے ہے وہ بچے کو سمجھانا ہے. پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پہلو ہیں.
تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کے بچے کی جو ہے نا وہ ہم نے اس کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ اس کا پازیٹیو استعمال کرو. آپ کو یاد ہوگا کسی دور میں VCR آیا تھا تو بہت اس کے نیگیٹو بھی تھے کہ VCR اور لوگ ساری رات کرائے پہ فلمیں لا کے دیکھتے تھے. اس کا نیگیٹو اثرات بھی تھے اور پازیٹیو بھی تھے کہ آپ اچھی ایسی موویز دیکھیں جو موٹیویشنل ہو, جو فائدے مند. اب ایک کوئی مووی ہے, انگلش مووی ہے, ہندی مووی ہے, اردو مووی ہے, پاکستانی, وہ اس کے بہتر بھی اثرات آپ لے سکتے ہیں. زندگیاں بدل جاتی ہیں لوگوں کی, ایک فلم دیکھ کے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں, لیکن زندگیاں برباد بھی ہوئی ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم اس کا استعمال کرتے کیسے. لیکن عمران صاحب میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے موبائل, جی وہ ہے اسکرین ٹائم. جی لیکن اس موبائل کے ساتھ ڈفرینٹ اپلیکیشن جڑی ہوئی ہیں. جی ٹھیک ہے, ان اپلیکیشنز میں لاٹ آف پلیٹ فارمس, ٹھیک ہے, اس میں یوٹیوب بھی ہے, انسٹاگرام بھی ہے, واٹس ایپ بھی ہے, ٹک ٹاک بھی ہے, ریلز بھی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. بالکل. ان چیزوں کی کا جو یوزیج ہے جی اس کو جو اس کا امپیکٹ ہے جی زیادہ تر متاثر وہ کر رہا ہے. جی یہ جو ہے ان کو بچوں سے جو ہے کیسے دور رکھا جا سکتا ہے اور اس کے جو اثرات ہو رہے ہیں اس سے کیسے نگیٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی کامران بھائی, اس کا نا بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے سوسائٹی کے اوپر. آپ نے جو ریلز کی بات کی ہے نا, اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہے, وہ کئی دفعہ ہمارے وہ اس اخلاقی پہلو پہ وہ نہیں آتی, بہت سی چیزیں وہ سامنے آ جاتی ہیں, اس کے اثرات اپنی جگہ پہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بلکہ بچوں کے بڑوں کو بھی اثرات ہو رہے ہیں. ریلز جب ہم اسکرولنگ کرتے ہیں, کسی جگہ پہ وہ نعتیں چل رہی ہیں, ساتھ ہی جو انگلش کی کلپ چل رہا ہے, ساتھ ہی جو نا وہ اور ڈفرینٹ چیز چل رہی ہے, کیونکہ وہ کلپ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. وہ بچے کی بلکہ بڑوں کے بھی ذہن کے اوپر, کیونکہ وہ ایک فوکس نہیں کر پاتا. جی جی ایک فنی چیز دیکھ رہا ہے اور ساتھ ہی کچھ اور چیز آ جاتی ہے. تو اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے بچوں کے اوپر کہ وہ بچے جو ہے نا وہ یہاں تک کہ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں, کیونکہ وہ ذہنی فوکس نہیں کر پاتے. اب بچے کارٹون دیکھتے ہیں, ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے, وہ اس کو کسی بھی لیول کا کارٹون ہو اس کو وہ اس میں فن بھی ملتا ہے, اس میں لرننگ بھی ہوتی ہے, اس میں ان کا اگریسو بھی ہوتے ہیں. بعض اب ایسے بھی کارٹون ہیں کہ ان کو چھینا جھپٹی کے ایک اس میں مناظر ہوتے ہیں, تو اس کا نیگیٹو پہلو ہوگا. لیکن یہ جو ریلز ہیں نا اسپیشلی, یہ خاص طور پہ بہت زیادہ بچوں کی ذہنی طور پہ میں کہتا ہوں کہ تباہی کا سبب بن رہے ہیں. تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ تو اس کو نظر رکھیں, وہ نہ ایسی چیزیں دکھائیں, کنٹینیوٹی ایک چیز ہو وہ دکھائیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مکمل طور پہ آپ اپنے بچے کو, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو, دور بھی نہیں رکھ سکتے. آپ نے چونکہ زمانے کے ساتھ اس کو چلانا ہے, لے کے چلنا ہے. وہ اپنے کزنز کے ساتھ ملے گا جو بہت نئی باتیں کریں گے, اور ایک بچہ جو ہے 1 2 3 کلاس کا, اسے وہ چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے, پھر وہ کمپلیکس کا شکار ہوگا. اب کئی ایسے بچے میں دیکھتا ہوں ہماری سوسائٹی میں, وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, خاص طور پہ بوائز, وہ مختلف گاڑیوں کا ان کو پتہ ہوتا ہے, وہ گاڑیاں خود استعمال کرتے ہیں, یہ مرسیڈیز ہے, یہ لیبرگینی ہے, ہمیں وہ نام نہیں آتے جو بچوں کو آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ کہ وہ ان کے رجحانات اس طرح. ایک بچہ جو ہے اس کو بالکل بھی نہیں پتہ ہوگا, تو وہ پھر کمپلیکس کا شکار ہوگا. کہ تو یہ میں ایک ایگزامپل دی ہے. تو ہمیں یہ کرنا ہے ایز اے پیرنٹ کہ بہت زیادہ اس سے دور بھی نہیں رکھنا, اور بہت زیادہ اس میں وہ رکھے یہی بھی نہیں کہ وہ بالکل ہی اس میں سرایت کر جائے. اچھا, اس کے توس جو کمپلیکس ایک ڈیولپ ہو رہا ہے, جی ٹھیک ہے, ایک یوٹیوبر ہے, اٹھتا ہے, ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتا ہے اور ملینز میں اس ویوز لے جاتا ہے, پھر وہ اپنی ذاتی زندگی کی تشہیر شروع کر دیتا ہے, جی, اور اس کے بعد پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کے ذریعے اس نے ارن کیا کیا. جی, تو یہ جو ایک نیگیٹو امپیکٹ مسلسل پڑ رہا ہے, اور جو طالب علم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی اسٹڈی کو چھوڑ کر اس طرح کی جو اونٹ پٹانگ حرکتیں ہیں وہ کر کے ہمیں اپنا لائف سٹائل کو امپروو کرنا چاہیے. ان چیزوں کو ہم جو ہے نا معاشرے سے کیسے جو نا وہ ڈکلائن کی طرف لے جا سکتے ہیں, اور کیسے اپنے بچوں کو ان سے ایوائڈ کروا سکتے ہیں؟ جی, درست فرمایا آپ نے. یہ آج کل کے رجحانات ہیں, لیکن ہر دور کے الگ سے رجحانات ہوتے ہیں. جب ہم بچے تھے تو اور طرح کے رجحانات تھے. تو والدین کی اور ٹیچر کی اور سوسائٹی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ان فضولیات سے آپ کا جو اس سے کیسے بچانا ہے. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اس کا امپیکٹ آپ درست فرما رہے ہیں کہ بچوں کے اوپر بہت ہو رہا ہے, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور یہ ان سے ہم نے ہٹانا ہے بچوں کو. اور بہت سے ایسے نام ہیں جو کہ بہت زیادہ ہٹ ہو جاتے ہیں, ملینز میں چلے جاتے ہیں, اور بچے بھی وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں.
تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ فضولیات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پروڈکٹیو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا پروڈکٹیو استعمال کیسے کرنا ہے، اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہیں، یہ سلیکشن ہم نے کرنی ہے. ایک اور چیز ہے کہ ہمیں آپ یوٹیوب پہ گوگل پہ یا بہت سے ایسی چیزیں اس پہ آپ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو نا مل جائیں گی ایسی ویڈیوز کے جس سے آپ پروٹوکول جینڈر کا وہ کر سکتے ہیں کہ آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں اپنے ان ایپس کو، یوٹیوب کو، اپنے فیس بک کو، وہ آپ اس کو ریسٹرکٹ رکھیں کہ ایسی کوئی بھی فضولیات اس میں نہ آئیں. یعنی کہ جو سیل یا جو گیجٹ آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، چاہے وہ موبائل ہے یا ٹیب ہے، اس کے اندر وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر دینی چاہیے تاکہ وہ اس طرح کی. لیکن پھر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے جو میں آپ سے کرنے جا رہا تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بچوں کی یا طالب علموں کی جو ہے وہ صلاحیت کو کس طرح جو ہے نا وہ اجاگر کرتا ہے، یا اس کی بڑھوتری میں جو ہے نا وہ اس کا کیا کردار ہے. تو اگر وہ ہم ان کی صلاحیتوں کی پروموشن کی بات کریں گے، ایبیلیٹیز کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، تو پھر تو آپ اپنے بچے کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں. یہ کانفلکٹ نہیں پیدا ہو جائے گا؟ جی آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھنا والد کا کام ہے، والدین کا، ماں کا خاص طور پہ کام ہے، کیونکہ بڑا ہے سوسائٹی. اب بچے کے دوست ہیں، وہ بہت سے دوست ہیں، اب ماں کا یا باپ کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کون سا دوست اس کا اچھا ہے اس کے لیے اور کون سا نہیں. اسی طرح سے میڈیا کے اوپر تو بہت کچھ پڑا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ رجحانات کب ہمارے آئے، خاص طور پہ جب کووڈ آیا تو کووڈ میں بہت سے اسکولوں نے ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایپس بھی بنائی اور آن لائن اور زوم اور یہ ساری چیزیں. پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ بچوں کو بھی جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے سیکھنا ہے. جی جی. اچھا اب ظاہر ہے کہ آن لائن کلاسز تھی، لیکچرز تھے، وہ سارا تو رجحانات اس طرف آئے. اچھا اب آپ بہت کچھ موجود ہے وہاں پہ. جب وہ لنک ہو گیا تو اس کے بعد بھی ہمیں سمجھ آئی کہ بہت سے ہمارے اساتذہ نے بھی اپنے طور پہ چینلز بنائے، اور آپ کو میتھس کے، فزکس کے، کیمسٹری کے، اور چھوٹے بچوں کے بھی بہت سے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. آپ کے یعنی کہ پاکستان کے بھی اور تمام قسم کا ایجوکیشنل کنٹینٹ موجود ہے، اور اتنا کچھ موجود ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. انفارمیشن آپ کو کسی بھی طرح کی چاہیے وہ وہاں پہ موجود ہے. لیکن جو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے وہ پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ وہاں تک محدود رہتا ہے کہ جو ہے نا بچہ کے رجحانات جو آپ نے کہا کہ وہ جو فضولیات ہیں اس طرف جاتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ میں ہمیشہ ہی اپنی بات کرتا ہوں کہ بچوں کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی. ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وقت کی ضرورت ہے، اگر آپ دینا چاہیں افورڈ کر سکتے ہیں کرنے، لیکن ان کی پرائیویسی نہیں ہوتی. ماں کو چاہیے کہ وہ دیکھتی رہے. کس کلاس تک یا کس ایج تک کے بچے کا موبائل؟ میں سمجھتا ہوں جب تک بچے کی شادی نہیں ہوتی نا تب تک ماں کا باپ کا چیک ہو. اگر بیٹا ہے آپ کا، کالج گوئنگ بیٹا ہے، تو باپ اسے دیکھے دوست. اچھا سب سے زیادہ چیز ضروری کیا ہے؟ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے باؤنڈنگ. پیرنٹس کی جب باؤنڈنگ ہوگی، اس قدر اپنی دوستی ہوگی، محبت ہوگی. بہت سے بچے کیوں جو ہے نا وہ اس طرف جاتے ہیں، وہ دوستوں کی طرف چلے جاتے ہیں یا رجحانات ہو جاتے ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو سوشل میڈیا پہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اسی میں لگا رہتا ہے اور کئی گھنٹے نکلتا نہیں ہے اس سے باہر. کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس اسے وقت نہیں دیتے، ماں ان بچوں کو وقت نہیں دیتی، والد بھی وقت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. جو بھی والدین میری بات سن رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ وہ وقت نکالیں. دے ہیو ٹو اسپینڈ سم ٹائم، کوالٹی ٹائم فار دیئر چلڈرن. اگر تو انہوں نے زندگی بدلنی ہے اپنے بچوں کی، اور سوشل میڈیا سے دور نہ کرتے ہوئے ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں. یعنی کہ مطلب آپ کا یہ ہے کہ اگر آج کے جو ایک یلغار ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی، اس کی موجودگی میں بھی اگر بچے کو بدلنا ہے تو پیرنٹس کو باؤنڈنگ کے اندر جو ہے نا مزید جو ہے نا وہ پختہ ہونا پڑے گا، اور ماں کو بیٹی کو سہیلی بنانا پڑے گا، اور باپ کو بیٹے کو دوست بنانا پڑے گا. تو تبھی میرے خیال میں یہ جا کے چیزیں جو ہوں گی. بالکل. اچھا عمران صاحب، سوشل میڈیا سے پہلے موبائل جو ہے وہ آتا ہے، تو موبائل کا جو استعمال ہے اس کا جو ہے نوجوان نسل کی صحت پر کس قدر جو ہے نا وہ اثر پڑ رہا ہے؟ جی obviously جو اسکرین ٹائم ہے، ایک تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی لمٹ ہونی چاہیے ٹائم. آپ نے نوجوانوں کی بات کی، نوجوانوں سے پہلے جو نا چھوٹے بچوں کے اوپر بہت اثرات پڑ رہے ہیں.
ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں اکثر یہ کرتی ہیں کہ بہت چھوٹے 2-3 سال کے بچے بھی آج کل اسکرولنگ کر لیتے ہیں, وہ خود ہی نکال لیتے ہیں کارٹون وغیرہ, وہ دیکھتے ہیں. اس میں بہت حد تک بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ بچوں کے اوپر اس کے نقصانات ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ بہت عام بات ہے کہ اب اس کی آئی سائٹ پہ بہت, ہم چونکہ میرا تعلق اسکولنگ سے ہے اور ہمیں یہ بہت دیکھنے میں پڑتا ہے کہ بچے جو دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کو بورڈ صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اسکرین دیکھتا ہے. اس کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت بچہ جو ہے نا وہ موبائل اگر دیکھ رہا ہے اور باقی اندھیرا ہے, بلکہ یہ ایڈلٹس کے لیے بھی ہے, اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں بچوں کی آئی سائٹ پہ. پھر وہ کنٹینیوٹی اگر رکھا گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ نقصان دہ ہے موبائل, تو وہ زیادہ دیر اگر وہ دیکھتا رہے گا تو اس کی آئی سائٹ کی وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا. پھر دوسری چیز ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھنے میں آیا ہے, کسی آپ آرتھوپیڈک سے دیکھ لیجیے گا, کسی بھی جگہ پہ آپ فیکٹ اینڈ فگرز چیک کر لیں, چھوٹے بچوں کے جو یہ جوائنٹس ہیں اس کے اوپر بہت اس کے اثرات ہو رہے ہیں, کیونکہ اس میں ریز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹے بچے جو 7-8 سال سے لے کے یا جو سے بھی چھوٹے, اور ان کے اتنے زیادہ اس کے اوپر نقصانات ہو رہے ہیں, ان کے جو جوائنٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ عام نہیں اس چیز کا لوگوں کو ادراک, یہ اس کا بہت زیادہ. پھر اس کے ذہنی بہت زیادہ اثرات ہو رہے ہیں, جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ مختلف طرح کے ظاہر ہے کہ وہ چیزیں دیکھتا ہے, اس کے اتنے زیادہ, تو صحت تو سیدھے اور سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ صحتیں تو تباہ ہو رہی ہیں. جی, کیونکہ بچہ جب اتنا زیادہ فوکس کرے گا اس میں, پھر وہ کھانے سے بھی نظر ہٹے گی. پھر وہ مائیں کیا کرتی ہے کہ وہ ساتھ وہ اس کو کہتے ہیں کھا لیں اور ساتھ وہ لگا کے دے دیا. اور یہ بہت ایک نیوٹریشن جو ہے, جتنے بھی لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, کھانا جب بھی بچہ کھائے یا کوئی بھی, تو وہ فوکس ہو کے کھانا چاہیے, کانسنٹریٹڈ ہو کے کھائے, کوئی دوسرا کام نہ کرے. ہم کئی دفعہ وہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو کھا رہے ہوتے ہیں, وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا ویسے. تو اسی طرح سے بچوں کا بھی ہے. تو یہ 1-2 پہلو نہیں, اس کے بے شمار پہلو ہیں, اور ہمیں پیرنٹس کو اس کا بہت زیادہ دیکھنا چاہیے ظاہری طور پہ کہ بچوں کی ایک آئندہ نسل کی ایک جو ہے نا نئی نسل جو ہے وہ کیا پروان چلے گی. کیونکہ ہماری ہیلتھ پہلے ہی بہت خراب ہے, پاکستان بہت سے نمبر میں معاملات میں بہت سے نیچے, کیونکہ ہارٹ کے ایشوز ہیں, شوگر کے ایشوز ہیں, بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں جو ہمارے بڑوں کو, تو یہ چھوٹوں میں آ رہا ہے. اب دیکھیں آپ شوگر کے کسی ایکسپرٹ سے پتہ کر لیں, بہت سے بچوں کو شوگر ہو رہی ہے. جی بالکل, آپ ہارٹ کے بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو ہمیں جو ہے نا بچوں کا اس طرح سے رجحانات جو ہے نا وہ کام کرنے چاہیے تاکہ ان کی ہیلتھ جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو. ایک بات میں کروں گا, اس کا ٹپ بھی دے دیتا ہوں ماؤں کو خاص طور پہ. وہ ٹپ یہ ہے کہ بچوں کو ہیلدی گیمز کی طرف لے کے آئیں, انڈور گیمز, آؤٹ ڈور گیمز. بچوں کو ضرور آپ ایک دفعہ کم از کم ہفتے میں پارک میں لے کے جائیں. جن لوگوں کے بڑے گھر ہیں, پارک ہیں, وہ باہر ان کو کھیلنے دیں, مٹی سے لگاؤ پیدا کریں. بچہ چھوٹا جو ہے وہ زمین سے رشتہ دور ہوتا جا رہا ہے, اس کو پارک میں کھیلنے دیں, اس کو ننگے پاؤں چلنے دیں. اس کی ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ طرح کی ہو سکتی ہیں, وہ کروائیں. بلکہ ایک شہزاد رائے ایک مشہور ہمارے ہیں, وہ بہت زیادہ ایک اچھا ٹرسٹ بھی چلا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے, انہوں نے اپنے اسکول میں ایکسپیریمنٹ کیا کہ وہ شطرنج جو چیس گیم ہے وہ کروا رہے ہیں. تو چیس گیم کے اندر وہ بہت زیادہ بچوں کے موبائل سے رجحانات ہٹ گئے, تو وہ اس کے اوپر وہ بہت زیادہ وہ فورس کر رہے ہیں. یہ کسی کو پسند ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. کوئی آپ متبادل دیکھ لیں کہ جو ایسی ایکٹیویٹیز کروائیں جو فزیکل ہوں اور جو مینٹلی بچوں کو بوسٹ اپ کریں اور مینٹلی رجحانات بنائیں, تو پھر یہ موبائل سے جو ہے نا یقینی طور پہ یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ ہمیں نیچرل وے میں واپس آنا ہوگا. جی, چاہے وہ بچے ہیں یا بڑے ہیں, تو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو پھر ہی ہوگا. اچھا, اب یہ میں اس کے ساتھ ہی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جسمانی صحت کا تو آپ نے تذکرہ کر دیا, تو مینٹل سکنس جو ہے یہ سوشل میڈیا سے کس حد تک جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا وہ اثر لے رہی ہے؟ جی, بہت اثر لے رہے ہیں. اس کے بھی بہت سے پہلو ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں, ایسی مواد ہوتا ہے جب بچہ اچانک ہی سامنے آ جاتا ہے, یا جو تھوڑے سے بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر اڈلٹ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, وہ بچے دیکھتے ہیں تو پھر کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے, یہ کیا ہے, تجسس پیدا ہوتا ہے. ہمسایہ ملک کے بھی کچھ سانگز ہیں یا موویز ہیں یا دوسرے ممالک کی, وہ ہمارے کلچر کے ساتھ میچ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, وہ بچہ دیکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بھی, سسٹم بھی رکھا ہے, وہ کیوریوسٹی رکھی ہے, تو وہ پھر اس میں جاتا ہے. ایک تو اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. بچے کے رجحانات
جو ہیں وہ ماں باپ انہیں سمجھائیں کہ یہ بچہ ہمارے کلچر کے ساتھ نہیں ہے، میچ نہیں کرتا، اور یہ ایک اس کی ضرورت کیوں ہے، یہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے اس کے جو مختلف پہلو ہیں کہ جو آج کا ٹک ٹاک کا دور ہے، بہت سے ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو فضولیات ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ایک بدماشی کا کلچر ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں وہ لوگوں کا ایک بڑا گلیمرائز زندگی دکھا رہے ہیں، ان کے ساتھ گن مین ہے، وہ سارا وہ بچے جو ینگسٹر ہیں وہ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی رجحانات، وہ ذہنی اس پہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ڈان سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امیجنیشن جو ہے جی وہ ہماری ریئل زندگیوں میں جو ہے نا وہ منتقل ہو رہی ہے، اور حالانکہ وہ ریئل ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ بہت زیادہ اس طرف رجحانات ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک آپ نے درست فرمایا کہ امیجنری ایک ایسی فینٹیسی ورلڈ میں بچہ چلا جاتا ہے، کیونکہ جو ریئلسٹک اپروچ اس کی ختم ہوتی جاتی ہے، حقیقت پسندانہ جو اس کا جو رجحانات ہیں وہ ہٹ کے وہ ایک آئیڈیل کی طرف چلا جاتا ہے، وہ چاہے پازیٹیو بھی ہو نیگیٹو بھی ہو۔ تو ہم نے اس بچے کو ایز اے پیرنٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ریئلسٹک اس سے اپروچ دیں اور اس سے جو ہے نا حقیقت کی طرف بھی لیں۔ اچھا، یہ جو ریئلسٹک اپروچ ہے وہ زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہو سکتی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے یا ہمارے معاملات ہیں۔ تو یہ ریئلسٹک اپروچز جو ہیں اس میں کس اسٹیک ہولڈر کو آپ سب سے زیادہ ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ وہ ایک طالب علم کی یا ایک بچے کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ والدین، باپ، ماں، یا تعلیمی ادارہ، یا پھر استاد؟ جی دیکھیں، سب سے پہلا جو رول ہے نا وہ تو ماں باپ کا ہے، اور ماں کا ہے خاص طور پہ۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے پوچھا کہ پہلا حق، تو 3 دفعہ انہوں نے کہا تمہاری ماں کا، تو 3 دفعہ ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ جیسے کہ اگر حق ہے تو ماں کی تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے نا، پھر باپ کا ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ بحیثیت جو ہے فیملی کے سربراہ کے، باپ کی بہت ذمہ داری ہے۔ پھر استاد کا بہت رول ہے۔ آج کا ہمارا استاد جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ صرف اپنے ٹائم کو پورا کرنا یا سلیبس کو کور کرنا، نمبر گیمز، یعنی کہ کمرشل اپروچز آ گئی ہیں۔ جو تربیت کا رجحان تھا نا، دیکھیں کہ علامہ اقبال کبھی بھی علامہ اقبال نہ بنتے جب ان کو وہ ان کے اساتذہ نہ ملتے۔ تو یہ جب بڑے بڑے جتنے بھی آپ نام لے لیں تو ان کو اساتذہ نے بنایا ہے۔ تو اساتذہ رول ماڈل ہوتے ہیں، ایک بچہ دیکھتا ہے تو والدین کے بعد بہت زیادہ رول جو ہے نا وہ اساتذہ کا ہے۔ پھر سوسائٹی کا ہے۔ ہم بھی بحیثیت سوسائٹی، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو میرے پاس اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے بچے ہیں، یا جو میرے اولاد ہے، یہ آپ بحیثیت معاشرے کے فرد کے، آپ نے ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، ہم نے مل جل کے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو ہم نے اپنے گلی محلے کے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے جو بچے ہیں سوسائٹی کے، تو یہ بحیثیت سوسائٹی کے فرد کے ہمارا رول بنتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ من حیث القوم ہم جو ہے سب اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں، اور ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ پہ اس کا کردار ادا کر۔ جی عمران صاحب، لاسٹ میں آپ سے ایک کویسچن کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے توسط ایک گلیمرائز دنیا جو ہے وہ ہم سب کے سامنے آ چکی ہوئی ہے، اور لوگ جو آج کی نوجوان نسل، بالخصوص ہمارے بچے، وہ بجائے اسٹڈی کو پریفر کرنے کے یا اسے فوکس کرنے کے، وہ فری لانسنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ کر کیا کرنا ہے، ہمارے آگے ایک وسیع دنیا پڑی ہے اور میں اتنا ارن کر لوں گا، وہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، ڈگری جائے پہاڑ میں۔ تو آپ اس پورے سینیریو کو جو ہے اس کی کیا اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس کا کیا حل ہے؟ جی بہت ہی اہم سوال ہے اور وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ رجحانات بن رہے ہیں آن لائن ارننگ کے، تو اور یہ کانسیپٹ پایا جا رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ ہمارے کئی موٹیویشنل اسپیکرز انہوں نے بھی اس طرح سے کہنا شروع کر دیا کہ دنیا کے بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان میں تو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اتنا زیادہ منفی، کیونکہ ہم کالج یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ان کے بچوں کے جو نفسیات ہے اس کو بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ انتہائی کانسیپٹ غلط ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے، انسان کو تعلیم ہی سب کچھ بناتی ہے۔ سب سے پہلی بات ہے
کہ علم حاصل کریں, تعلیم حاصل کریں, اچھی ڈگری حاصل کریں, اچھے مارکس حاصل کریں, کبھی بھی اپنے بیسٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کو ہم ڈی گریڈ یا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے یا تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو معذرت کے ساتھ ہمارا جو بچہ ہے یا اوور آل سوسائٹی کا یہ بن چکا ہے کہ تعلیم حاصل ہم کر رہے ہیں فار ارننگ, جی پیسہ کے لیے, پیسے کے لیے. وہ ایک سیکنڈری چیز ہے. تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں انسان, اچھا انسان بننے کے لیے. ایک تو یہ ہم پیسہ بھی ضروری ہے لیکن یہ پیسا ہی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ آن لائن ارننگ کریں, سارا کچھ کریں, لیکن تعلیم سب سے پہلے. ایک بات. دوسری چیز ہے کہ جو آپ نے فینٹیسی کی بات کی, گلیمرس ایسی دنیا ہے ساری, وہ اچھی بات ہے, لیکن وہ بعض کا نظر ایسے آتا ہے, چند ایک لوگ وہ ملین بلینر بن جاتے ہیں, باقی سارے جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ رولتے ہی ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو وہ اب یہ چونکہ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے کہ وہ اس طرح سے بن جاتا ہے کہ وہ اسکیم بھی بہت زیادہ اس میں ہو جاتے ہیں. آپ آن لائن ارننگ کی طرف جائیں, وہ فری کی طرف جائیں, لیکن پہلے چیک اینڈ بیلنس ہو, دیکھا جائے کہ صحیح رستہ کون سا ہے, وہی اپنایا جائے. اور یہ پیرنٹس کا پھر ذمہ داری آ جاتی ہے, استاد کی آ جاتی ہے کہ وہ بچے کا شعور ڈیولپ کرے. بچہ ادھر ادھر سے دیکھنے کی بجائے صحیح رستہ اپنائے اپنے گائیڈنس لینے کے بعد, تو پھر وہ دنیا بھر میں جہاں مرضی وہ کام کرے, آن لائن کام کرے, پیسہ کمائے, وہ بات. لیکن تعلیم جو ہے نا وہ سب سے ضروری ہے. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے, اور باقی جتنی بھی فری لانسنگ ہے, ڈپلوماز ہیں یا خواب ہیں, وہ سیکنڈری ہیں, اور ایجوکیشن کے توسط ہی جو ہے نا وہ انسان آگے جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں بھی آج کی جتنی بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں, اگر ان کو دیکھتے ہیں تو وہ انوویٹرز بنے, اور اگر وہ انوویٹرز بنے تو آج ہم ان کا وہ ٹولز استعمال کر کے, ہم شارٹ کٹ کر کے, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ شارٹ کٹ کی طرف جو ہے نا وہ آنا چاہتے ہیں, اور شارٹ کٹ کے توسط ہی جو ہے نا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جبکہ ترقی یافتہ اقوام جو ہیں وہ رائٹ وے میں ایجوکیشن حاصل کر کے انہوں نے وہ ریولیوشن لے کے آئے, اور آج دنیا ان کے پیچھے ہے. جی عمران صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور بہت سی معلوماتی باتیں شیئر کی. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. جی تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا رہا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے عمران یوسف صاحب کی بڑی پتے کی باتیں سنی. یقینی طور پر آپ کے لیے یہ مشعل راہ رہیں گی. آپ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.